اب ہندوستان سے ہم کتنا پیچھے رہ گئے ہیں. وہ تعلیم میں آج دیکھیے کہ آج ان کی جو ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی, ابھی یہاں پر موتی والا صاحب نے کہا اور میں اس کا بتاتا ہوں, آئی ٹی میں ہندوستان آج $200 ارب کو چھو رہا ہے, $200 ارب کو, اور ہم $1.5 ارب, صرف $1.5 ارب. ہم کیوں, ہماری کیا تقدیر میں لکھا ہے, کہ ہماری قسمت میں لکھا کہ ہم اسی لیے پیدا ہوئے کہ ہم غریب رہیں گے, بیکاری رہیں گے. ناظرین, انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے, جس میں وہ یہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ میں نے پاکستان کی ساری ہیکڑی نکال دی, میں نے پاکستان کو کٹورا لے کر پوری دنیا میں مانگنے پر مجبور کر دیا. اسی پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کے عوام سے کہ نو ڈاؤٹ پاکستان اس وقت پوری دنیا سے مانگ تو ضرور رہا ہے, لیکن کیا اس مانگنے کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے؟ کیا انڈیا نے پاکستان کو دنیا سے مانگنے پر مجبور کیا ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں کہ پاکستانی عوام کا کیا کہنا ہے. میں رائے یہی رکھتا ہوں کہ نریندر مودی صاحب وزیر اعظم تو اب بنے ہیں, اس سے پہلے سے ہم مانگ رہے ہیں, تو وہ کس کا کمال تھا. اچھا, تو ہم تو جب سے پاکستان بنا تب سے مانگ رہے ہیں, لیکن مانگنے میں اور ایڈ لینے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہم دنیا کی بہت بڑی مجبوری ہے, ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ایسی جگہ پہ ہے جہاں اگر ہم لوگوں کو ان کی ایڈ کے بدلے ان کے ساتھ تعاون نہ کریں تو امریکہ کبھی بھی افغانستان میں اپنے جو ان کا پرپس تھا وہ پورا کمپلیٹ نہیں کر سکتا تھا. عرب کنٹریز ہیں, ہم ان کو اگر ایڈ کے بدلے میں اپنی آرمی پرووائڈ کرتے ہیں تو ان کی پوری ریاست بچی ہوئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح معاملہ سلجھیں گے یا مزید الجھیں گے؟ بالکل نہیں الجھیں گے. میرے خیال میں ایک دفعہ فور ونس اینڈ آل ایک دفعہ اس کو سولو کر لینا چاہیے, بجائے کہ آنے والی ہماری 4-5 نسلیں پھر اسی چیز کو دیکھتی رہیں. جو معاملہ اسے ایک دفعہ سولو کر لیتے ہیں, آئے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, یا جنگ کے بعد یا جنگ سے پہلے. 75 سالوں میں آپ نے کیا کیا کشمیر کے لیے؟ جب ہم اور ہمارے حکمران جو ہے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے کے علاوہ ہم نے 75 سالوں میں کشمیر کے لیے کیا ہی کیا ہے؟ کشمیر کے لیے جو اصل میں کیا وہ عوام نے کیا, حکمرانوں نے کچھ نہیں کیا. اب باتیں جو کرتے ہیں وہ عوام کرتے ہیں, حکمرانوں کے پاس پریکٹیکل کرنے کی چیز ہے وہ اسے نہیں کرتے. وہ تو صرف ہمارے جو اسے آپ کہہ سکتے ہیں ایموشنز کے ساتھ کھیلتے ہیں کہ کشمیر ڈے آیا, کشمیر ڈے منا لیا, پرانی جنگوں کو یاد کر لیا. لیکن اصل یہ عوام ہے جو اس معاملے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دے رہے. اصل میں انڈیا کی تو پوری کوشش ہے کہ یو این سے بھی اس معاملے کو پیچھے ہٹ جائیں. 1971 میں جو ہم نے ان کے ساتھ شملہ معاہدہ کیا تھا, اس کے بعد سے وہ تھا کہ بائی لیٹرل ہو گیا, لیکن ہم بھی یہ صرف عوام کا پریشر ہے کہ یو این میں اس کو زندہ رکھا ہوا ہے, ادروائز تو حکمران کب کے بیچ چکے ہیں اس کو. نریندر مودی کی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم کٹورا لے کے پوری دنیا سے مانگ رہے ہیں, اس میں سے آپ انکار نہیں کر سکتے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے جو ہے IMF کی چیف کو انوائٹ کیا اپنی کانفرنس میں کہ آپ آئیں تاکہ ہمیں سیلاب زدگان علاقوں کے لیے ایڈ مل سکے, ہمیں فنڈز مل سکے, اور ہم اس میں کامیاب ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں ہمیں کتنے فنڈز ملے ہیں. انڈیا کے ساتھ کب تک دشمنی نبھانی ہے؟ دشمنی ہماری انڈیا کے ساتھ نہیں ہے, ہماری آئیڈیولوجی کے ساتھ ہے. وہ چاہے دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو, جہاں پہ وہ کسی بھی مظلوم کے ساتھ, چاہے وہ مسلم ہے, چاہے وہ بدھسٹ ہے, چاہے کرسچنز ہیں, کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. اب فلسطین ہم سے کتنی دور ہے, وہاں ہماری اسرائیل کے ساتھ بارڈر تو نہیں لگتا, کیوں دشمنی ہے ہماری اس کے ساتھ؟ اسی وجہ سے ہے. تو ہماری دشمنی کسی کنٹری کے ساتھ نہیں ہے, ایک آئیڈیولوجی کے ساتھ ہے. وہ جہاں بھی ہوگی ہم اس کے سامنے کھڑے. جس میں وہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ میں نے پاکستان کی ساری ہیکڑی نکال دی اور اسے کٹورا لے کر پوری دنیا میں مانگنے پر مجبور کر دیا. کیا کہیں گے آپ نریندر مودی کی اسٹیٹمنٹ پر؟ ایکچولی مانگ تو ہم رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ ان کی وجہ سے نہیں ہے, ہمارے اپنے ہی کرتوت ایسے ہیں پچھلے 75 سالوں میں. اچھا, ان میں 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو ہمارے میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے ہمارے ملک میں, دوسرا یہ ہے کہ کسی کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا, تیسرا یہ جو مین ایشو ہے وہ ہمارے میں کرپشن کا ہے. تو یہ 2-3 وجوہات ہیں جو مل کے ہم آج جولی در پھیلائے در بدر پھر رہے ہیں. ہر ملک سے ہم قرضے مانگ رہے ہیں, کوئی ہمیں قرضے دے رہا ہے اور کوئی ہمیں انکار کر رہا ہے. سارے انکار کر رہے ہیں, دے تو کوئی بھی نہیں رہا. نہیں, ابھی ملے ہیں نا, ہمیں اتنا زیادہ قرضہ ملا ہے سیلاب زدگان کے علاقوں کی. وہ تو امداد ہے. اچھا, ہاں جی, وہ تو سپورٹ ہے. تو قرضہ شرضہ تو خیر ابھی پاکستان وہیں پہ کھڑا ہے, اس کا رسک پریمیم وہیں پہ ہے. تو ابھی بہت سا کام کرنا ہے, انشاءاللہ ہو فار دا بیسٹ. سر, کٹورا لے کے جب آپ مانگنے نکلتے ہیں تو آپ کو فنڈ, زکوٰۃ جو ہے خیرات ہی ملتی ہے, قرضہ تو نہیں ملتا نا؟ سارا کچھ ہی ملتا ہے. خیر اگر مانگنے والا بندہ ہو تو سارا کچھ ہی دے دیتے ہیں وہ. تو ایکچولی بیسیکلی اپنی عزت گنوانے والی بات ہے, اور ہم نے اپنی عزت گنوا دی ہے. اب ہمارے ہمسائے جو بھی ہیں ہم یہی باتیں کریں گے کہ جی مانگنے نکلے ہوئے ہیں, مانگنے نکلے ہوئے ہیں. تو ہم مانگنے پہ آ چکے ہیں, تو یہی کہیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے انٹرنیشنل بیکاری کا نام دیا جاتا ہے, اور میرا خیال ہے یہ شرم سے ڈوب مرنے کی مقام ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو ایک خوددار قوم کہتے ہیں, اور ہمیں انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل بیکاری کے نام سے جانا جاتا ہے. واقعی یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے, یہ ہماری ساری عوام کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جن لوگوں کو
اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں، کیا واقعی وہ ہمارا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں حق ادا کر رہے. تو انشاءاللہ باقی ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ کچھ اللہ کی طرف سے کوئی غیبی مدد آئے گی، کچھ ہمارے حالات ملکی بہتر ہوں گے، کچھ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. اس میں سب میں انڈیا کا کتنا عمل دخل ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں انڈیا کا کتنا کردار ہے؟ انڈیا پاکستان کی اکنامک سچویشن میں انڈیا کا تو ہاتھ تھوڑا بہت میں کہوں گا ہے، کیونکہ ہمارا موسٹلی ہاف جو بارڈر ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے. تو بارڈر کی جو سچویشن ہے وہ ہمیشہ سے ہماری ایسی رہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ مطلب فرینڈ شپ حالات تو رہی نہیں ہے. تو ہمارا بجٹ کا موسٹلی 20% حصہ جو ہے نا وہ آرمی کی طرف جاتا ہے، اور آرمی میں موسٹلی وہ اسی بارڈر پہ لگتا ہے. تو ایک بیسیکلی ایسے حالات ہیں، اگر ملک میں اسٹیبلٹی ہے، سرحدوں پہ بھی اسٹیبلٹی ہے، آپ کی امن و امان ہے، تو پھر ملک بھی ترقی کرتے ہیں. تو پھر ہمیں انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملا لینا چاہیے نا، تاکہ ہمیں اتنا بڑا اپنا بجٹ کا حصہ ڈیفینس پر لگانا ہی نہ پڑے، نہ انڈیا کو نہ پاکستان کو. نہیں، جو بیٹر سینس ہے وہ پریویل کرنی چاہیے. ایکچولی یہی زیادہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ ایز اے ریلیشن فرینڈ شپ ریلیشن رکھنے چاہیے، تو جس سے تجارت بھی ہو، امن و امان بھی ہو، بارڈر پہ راہداری بھی ہو. تو یہ اب پتہ نہیں ہائی لیول پہ کیا گیمیں چلتی ہیں ان کی. انڈیا دیکھے نا، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارے ساتھ آزاد ہوا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور ہم جو ہے انٹرنیشنل بھکاری بن گئے. میں حیران ہوں ان کے وہ ریزروز کے ڈالرز ان کے لاسٹ دنوں میں، کہ ان کے آلموسٹ 600 بلین کے ریزروز ہیں، اور ہم $1 بلین کے لیے بھکاری بنے ہوئے ہیں. IMF کے پاس جا رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کدھر کدھر جا رہے ہیں. تو سر ہم نے اپنا اور اپنے ملک کا بیڑا گرک خود کیا ہے نا، ہم اس سب کے ذمہ دار خود ہیں، ہم اس کا ذمہ دار کسی کو نہیں ٹھہرا سکتے. نہیں، یہ اپنے کرتوت ہی ہیں، ساروں اپنے کرتوت ہیں کہ 75 سال میں ہم نے ملک کو سیدھی ڈگر پہ چلایا ہی نہیں ہے. ہر جو بھی آتا ہے وہ اپنی جیبیں بھرنے میں ہے بس. کیا لگتا ہے کہ کس طرح ہم جو ہے اپنے ملک کے حالات جو ہے بہتر کر سکتے ہیں، اپنے ملک کی اکانومی خود بہتر کر سکتے ہیں؟ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی یا کسی سے کچھ بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ قرضہ نہ فنڈز. دیکھیے، اس کے لیے میرے خیال میں تو سب سے ضروری جو آج کل چل رہی ہے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. ہمیں انڈیا کی نہیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے. نریندر مودی نے یہ بات تو ٹھیک کی ہے کہ اس وقت جو ہے پاکستان کٹورا لے کر دنیا بھر سے قرضے مانگ رہا ہے. آپ دیکھ لیں کون سا ملک ایسا نہیں جہاں سے ہم نے قرضہ نہ مانگا ہو. تو کیا اس بات کو بھی جھٹلائیں گے آپ؟ نہیں، اس بات کو میں نہیں جھٹلاؤں گا. اس میں دو چیزیں ہیں جو بیٹر کرتی ہیں. ایک تو ہمارے حکمران ہیں، دوسرا ہم خود ہیں، آپ ہیں، میں ہوں، یہ آپ کے جو کیمرہ مین ہیں، جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں. ہمارے پاس کوئی اچھا انسان آ جائے تو ہم اس کی قدر ہی نہیں کرتے. جیسے